بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا و معوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی مشکلاتیں اللہ پاک آسان فرمائے، اور اللہ پاک جلد ہی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نفع مند ہوگی۔ انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں وظیفہ جو آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں اس کے حوالہ سے آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک سارا پڑھ لیں، یعنی سورت فاتحہ سے لے کر سورت والناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں، 114 صورتیں، ان سب صورتوں کی فضیلت علیحدہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں، سورت مزمل کی اپنی ہے، سورت فاتحہ کی اپنی ہے، سورت بقرہ کی اپنی فضیلت ہے، سورت رحمان کی اپنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے جی، سورت دہان کی اپنی فضیلت ہے، اسی طرح سورت واقعہ کی اپنی فضیلت ہے، سورت کہف کی اپنی فضیلت ہے۔ چارے کل جو ہیں وہ اپنی حیثیت، اپنی شان علیحدہ رکھتے ہیں۔ ہیں جی، کل شریف جو ہے، کیا بات ہے جی، ایک مرتبہ جو آدمی کل شریف پڑھتا ہے، سورت اخلاص پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 پاروں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بھائیوں، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک مکمل اللہ کی طرف سے رحمت اور شفا بن کے آیا ہے، اور جو مومن بندہ بھی ایمان والا، میرے نبی کے ساتھ محبت رکھنے والا، اس کو پڑھے گا، کہیں سے بھی پڑھے گا، کوئی بھی صورت پڑھے گا، اس کو اللہ کی طرف سے شفا بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی۔ تو جو میں آپ کی بارگاہ میں وظیفہ رکھنے جا رہا ہوں، اگر اس وظیفے کو آپ نے کر لیا تو آپ دیکھیں گے اس وظیفے کی برکت سے کاروبار میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دل کو سکون ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے پیارے بھائیوں، جو انسان ان کو پڑھے گا، اس کو کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ کرتا ہو اور اس کے پاس دولت ختم ہو جائے، یہ وظیفہ کرتا ہو اور پھر بھی پریشان ہوئے۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ کرتا ہو اور اس کے دل کو سکون نہ ہو، یہ وظیفہ کرتا ہو اور اس کی دعائیں قبول نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ میں رکھنے لگا ہوں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے نا، زبان پر بالکل آسان ہے، ہولا ہے، ہاں جی، ہلکا ہے، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ پیارے بھائیوں، جو اس کو کرے گا، دیکھنا اس کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ وہ کیسا وظیفہ ہے پیارے بھائیوں، بتانا چاہتا ہوں، غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بھی سن لے۔ فجر کی جب اذان ہو جائے تو آپ سنتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد فرضوں سے پہلے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تسبیح آپ روزانہ کریں، دیکھیں پھر اس کے کرشمات کیسے ہیں، اس کی برکت سے کیسی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اول آخر آپ درود شریف پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی ہے حدیث پاک میں،
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये दोनों दुरुस्त है। जो भी आप पढ़ सके, एक तस्बीह आप पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूसी पढ़ लें, देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं कि दौलत रखने को आप जगह जगह ढूंढेंगे कि कहाँ मैंने इसको छुपा के रखना है दौलत को। ये अल्लाह की तरफ से यानी बरकत होगी, और इस वजीफे की बरकत की वजह से कारोबार में बरकत होगी। प्यारे भाइयों सुनिएगा, मैं आपको 5 तस्बीहां बताने लगा हूं। ये चाहें तो आप फजर की नमाज से पहले यानी सुन्नतें अदा करने के बाद 5 पढ़ लें। अगर इतना टाइम नहीं है तो फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। हाँ, एक वजीफा एक बात मैं जरूर करने लगा हूं, फजर की नमाज के बाद आपने जरूर कुरान पाक का कुछ हिस्सा तिलावत करना है, और जवाल के वक्त से पहले आपने सोना नहीं। अल्लाह की बारगाह में यानी कि दुआएं करनी है। अगर नमाज इशराक पढ़ ले तो क्या बात है, हज उम्रा बखरा है, हज उम्रे का सवाब होगा, वो तो अलहदा है। मेरे प्यारे भाइयों सुनिएगा, आपने 5 तस्बीहें ये पढ़नी है, और ये 5 तस्बीह पढ़ने का प्यारे भाइयों इतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा कि आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली तस्बीह मेरे प्यारे भाइयों आपने ये करनी है, ये जो मैंने आपको बताई है। अगर इससे पहले आप पहली तस्बीह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु अलैह। ठीक है जी, ये आपने 100 मरतबा इसको पढ़ना है। और दूसरी तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है जी। तीसरी तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। और चौथी तस्बीह आपने मेरे प्यारे भाइयों ये करनी है, यानी कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये 5 तस्बीहां जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप पढ़ लें तो फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे लहरे बहरे नहीं आती। देखना मेरे प्यारे भाइयों, मैं दोबारा आपको बताने लगा हूं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले आप अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु अलैह। ठीक है जी। इसके बाद आप सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी। और तीसरी तस्बीह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये मुकम्मल दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तब भी ठीक है, इतना पढ़ ले तब भी ठीक है। आगे आपने पढ़ना सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और 5वीं तस्बीह आपने पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तब भी ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मैंने आपको 5 तस्बीहां बताई हैं, ये आप करके देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में रंग आ जाएंगे, लहरें बहरें हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दे इजाजत, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाँ, हम आपको अपनी दुआओं में जरूर याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।